آج رمضان کا 21واں دن ہے اور ہم رمضان میں قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 21ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس نشست میں ہم 1974 یعنی 1394 ہجری کے ان خطبات پر مبنی جو ذرائع ہیں ان کا ایک نہایت گہرا علمی تجزیہ کریں گے۔ اس پورے لیکچر کا جو مرکزی خیال ہے وہ نبوت کا حتمی نتیجہ اور کامیابی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع ایک ایسے بنیادی سوال پر کھڑا ہے جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں دہرایا جاتا رہا ہے۔ ہاں، مطلب عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ سچائی، انصاف اور حق کی جو تحریکیں ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ انہیں یا تو بے دردی سے کچل دیا جاتا ہے یا پھر طاقتور استحصالی نظام انہیں نگل لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ انسان جب بھی تاریخ پڑھتا ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جیت ہمیشہ مادی طاقت کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس مایوس کن تاثر کے بالکل برعکس ایک انتہائی طاقتور اور حیران کن کائناتی حقیقت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان خطبات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں مذہبی عقائد کو محض انفرادی عبادات یا مساجد کے گوشوں تک محدود نہیں رکھا گیا۔ یعنی ان ذرائع میں مذہب کو ایک بھرپور سماجی اور سیاسی بیداری کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی عام تاریخی داستان نہیں ہے جسے محض ایک یاد دہانی کے لیے پڑھا جا رہا ہو۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل اور باقاعدہ فریم ورک ہے جو یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا میں استحصالی نظاموں کے خلاف مزاحمت اصل میں کیسے کام کرتی ہے۔ ہاں، اور ان خطبات میں اس بات کی بہت گہرائی میں جایا گیا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس بظاہر نظر آنے والے افرتفری کے نظام کے پیچھے دراصل کون سے اٹل کائناتی اصول کار فرما ہے۔ جی بالکل، اور اسی لیے یہ تجزیہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں اس نشست کا مقصد کسی نظریے کی وکالت کرنا یا کسی سیاسی و مسلکی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ کار کی حیثیت سے ان تاریخی اور قرآنی افکار کی غیر جانبدارانہ تشریح کرنا ہے تاکہ اس فریم ورک کو سمجھا جا سکے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذرائع سورۃ الصافات کی آیات، خاص طور پر آیت 171 سے 173 کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، جہاں خدا کی فوج کا ذکر ہے۔ ہاں، ان آیات میں خدا کی طرف سے اپنے انبیاء اور جند اللہ یعنی خدا کی فوج کے لیے حتمی کامیابی کا ایک اٹل فیصلہ سنایا گیا ہے۔ متن کے مطابق خدا کا یہ واضح وعدہ ہے کہ اس کے بھیجے گئے پیغمبر اور ان کے نظریاتی پیروکار ہی بالآخر دنیا پر غالب آئیں گے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حتمی کامیابی کوئی ایسا جادوئی تحفہ نہیں ہے جو خود بخود آسمان سے گرے یا بغیر کسی انسانی کاوش کے مل جائے۔ مطلب کچھ شرائط ہیں اس کی۔ بالکل، ان خطبات میں اس کامیابی کے لیے دو انتہائی کڑی اور بنیادی شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، پختہ ایمان، اور دوسری، مستقل مزاجی یا صبر۔ صبر کے تصور کو تو ویسے بھی ہمارے معاشروں میں اکثر غلط ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسے بس ظلم برداشت کرنے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام دے دیا گیا ہے، جبکہ ان ذرائع کی روح سے صبر کا مطلب ایک طویل کائناتی میراتھن میں اپنا سٹیمنا برقرار رکھنا ہے۔ یعنی اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا اور طوفانوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا۔ بالکل، جب تک معاشرے میں یہ دو عناصر یعنی غیر متزلزل ایمان اور فعال صبر موجود نہیں ہوں گے، کامیابی کا یہ وعدہ حرکت میں نہیں آتا۔ ان شرائط کو اگر ہم 1974 کے موضوعی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ میں ذرائع میں پڑھ رہی تھی کہ اس وقت کی اسلامی دنیا کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جی، جس کی آبادی اس وقت تقریباً 700 ملین یا 70 کروڑ بتائی گئی تھی۔ ہاں، اور ان خطبات کا زور اس بات پر ہے کہ ان کروڑوں انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ شاید وہ ہمیشہ پسماندگی، ذلت، غربت یا عالمی استحصالی طاقتوں کے زیر تسلط رہنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی نقطہ ہے۔ احساس کمتری کی یہ زنجیر جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ انسان سے مزاحمت کی سوچ ہی چھین لیتی ہے نا۔ بالکل۔
اسی احساس کمتری اور نفسیاتی غلامی کو توڑنے کے لیے ان خطبات کا سہارا لیا گیا ہے۔ دنیا کی بڑی مادی طاقتیں جو بظاہر ناگہانی اور ناقابل شکست لگتی ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمیشہ غالب رہیں گی ایک بہت بڑی فکری غلطی ہے۔ صحیح۔ قرآن کا یہ مشورہ صرف ایک مخصوص دور یا ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا ایک مستقل قانون ہے کہ جو لوگ مضبوط نظریاتی بنیادوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو حالات کی سختی جھیلنے کا فعال صبر رکھتے ہیں، بالآخر وہی تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں۔ ظاہری طاقت کا روب چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ نظریاتی پختگی کے نتائج دیر پا اور حتمی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ کھولتے ہیں۔ مطلب یہ جاننا ضروری ہے کہ حق کی اس تحریک کا دراصل طریقہ کار کیا ہے۔ ذرائع میں انبیاء کے مشن کو ایک تسلسل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جی، ایک باقاعدہ تسلسل۔ اسے ایک کائناتی ریلے ریس کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں تھی جسے کسی ایک فرد نے اکیلے جیتنا ہو۔ صحیح۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد اور اس کے بعد 12ویں امام مہدی کا انتظار، جس کا تصور دنیا کے مختلف مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب ایک ہی عظیم زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ کوئی بھی رہنما پچھلے رہنما کے کام کو مٹانے یا اسے مسترد کرنے نہیں آیا، بلکہ ہر ایک نے اپنا حصہ دوڑ کر سچائی کا بیٹن اگلے کو تھما دیا تاکہ انسانیت کے شعور کو ارتقاء کی اگلی منزل تک پہنچایا جا سکے۔ اس تسلسل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو مشن کی حتمی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک عام انسان جب تاریخ پڑھتا ہے تو وہ واقعات کو ٹکڑوں میں دیکھتا ہے، ہاں، الگ الگ حصوں میں۔ لیکن جب اس وسیع نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت نوح اپنی طویل جدوجہد میں ناکام نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جانے کے باوجود مایوس نہیں تھے، کیونکہ ہر ایک نے اپنا مخصوص تاریخی کردار ادا کیا اور انسانیت کو فکری بلوغت کی ایک نئی سیڑھی پر چڑھا دیا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 100%۔ لیکن ایک منٹ، میں جب یہ ذرائع پڑھ رہی تھی تو ایک بہت بڑا پیراڈاکس یا تضاد سامنے آیا جس نے واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ کامیابی 100% یقینی ہے، یہ خدا کا اٹل وعدہ ہے، لیکن پھر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ انبیاء جیسے حضرت سلیمان اور پیغمبر اسلام ایک مضبوط معاشرہ اور ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہیں دوسری طرف حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جیسے انبیاء کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جی، یہ ایک بہت اہم تاریخی سوال ہے۔ مطلب انہیں وہ ظاہری سیاسی یا سماجی کامیابی بالکل نہیں ملی۔ بظاہر تو یہ اس اٹل وعدے کی خلاف ورزی لگتی ہے۔ اس پر ہمارے ذرائع کیا دلیل دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں ظاہری اور حقیقی کامیابی کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ذرائع اس قضات کا جو جواب دیتے ہیں وہ تحریکوں کی سماجیات کو سمجھنے کے لیے ایک ماسٹر کلاس ہے۔ سماجیات کے حوالے سے یعنی عوام کا کردار؟ بالکل۔ وہ بظاہر نظر آنے والی ناکامی دراصل نہ تو پیغمبر کی ناکامی تھی اور نہ ہی اس سچائی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی رہنما چاہے اس کا رابطہ براہ راست آسمان سے ہی کیوں نہ ہو، معاشرے کے تعاون کے بغیر اکیلے تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب پیروکاروں میں اس غیر متزلزل ایمان اور صبر کی کمی ہوتی ہے تبھی تحریکوں کو وقتی شکست ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ان کے پیروکاروں میں طویل المدتی صبر کی کمی ہوتی ہے، جس کا ذکر پہلے ہوا، تبھی ان تحریکوں کو وقتی طور پر جسمانی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کا وعدہ جند اللہ یعنی اس نظریاتی جماعت کی کامیابی کا ہے۔ اور اگر اس جماعت کے افراد میں قربانی کا وہ مادہ ہی نہیں ہے تو وہ اس تاریخی وعدے کے حقدار نہیں بن پاتے۔ جی، وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہمیں سیدھا تاریخ کی ان مشہور بغاوتوں کی طرف لے جاتا ہے جنہیں اکثر حق کی ناکامی کی مثالوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ذرائع میں خاص طور پر زید بن علی کا اموی حکمران ہشام کے خلاف اور محمد بن عبداللہ جنہیں نفس زکیہ کہا جاتا ہے، ان کا عباسی خلیفہ منصور کے خلاف لڑنے اور شکست کھانے کا تفصیلی ذکر ہے۔ جی، اس کے علاوہ ابراہیم بن عبداللہ اور حسین ابن حسن کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ تمام رہنما حق پر تھے، ان کا مقصد خالص تھا، پھر انہیں اتنی بری طرح شکست کیوں ہوئی
اور ان کی تحریکیں کیوں کچل دی گئیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ظالم اور جابر ریاستی نظام ہمیشہ تاریخ کے ان واقعات کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں۔ بالکل، ریاستی مشینری کا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات گہرائی تک اتار دی جائے کہ طاقتور حکومت کے خلاف حق کے لیے آواز اٹھانا ہمیشہ موت، بربادی اور ناکامی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ ان وقتی شکستوں کو ایک آفاقی اصول بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں مزاحمت کی رمق ہی ختم ہو جائے۔ صحیح، لیکن ان ذرائع کا تجزیہ بتاتا ہے کہ زید بن علی کی تحریک سچی تھی، ان کی منصوبہ بندی بھی بہترین تھی، مگر شکست کی اصل وجہ یہ بنی کہ ان کے پیروکار دشمن کی ظاہری اور شفاق طاقت سے خوفزدہ ہو گئے، اور وہ ریاستی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ جی، ان میں وہ استقامت اور جانثاری نہیں تھی جو ایک استحصالی نظام کو گرانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تاریخ کا یہ وہ موڑ ہے جہاں نظریے کی سچائی کو انسانوں کے عمل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اسی خامی کو اجاگر کرنے کے لیے ذرائع میں حضرت علی کے خطبے کا بڑا ہی زبردست اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا حوالہ موجود ہے۔ ہاں، وہ میدان جنگ کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے۔ بالکل، تصور کریں ایک میدان جنگ کا جہاں سامنے دشمن کی صفوں میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے خونی رشتہ دار کھڑے ہیں۔ اس خطبے میں وہ ابتدائی دور کے مسلمانوں کی غیر معمولی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے سچائی اور ایک نئے کائناتی نظریے کی خاطر میدان جنگ میں اپنی ہی سگے باپ، اپنے بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کے خلاف بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تلوار اٹھائی۔ سب سے حیران کن بات جو اس خطبے میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جنگ کے بعد انہوں نے کبھی کسی نفسیاتی پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے ہی خون کو بہا دیا، بلکہ ہر ایسی قربانی کے بعد ان کا ایمان اور ان کی استقامت مزید مضبوط ہوئی۔ وہ تو شہادت کی طرف ایسے دوڑتے تھے جیسے کوئی ریس لگی ہو۔ دراصل اس خطبے کا اصل نچوڑ اس کائناتی اصول کی نشاندہی کرتا ہے کہ غیبی مدد اسی بے غرض قربانی اور ثابت قدمی کے نتیجے میں نازل ہوتی ہے۔ یہ خطبہ اس وقت دیا گیا جب خلافت قائم ہو چکی تھی، لیکن مسلم معاشرے کی نفسیات میں ایک خطرناک تبدیلی آ چکی تھی۔ جی، لوگ جنگوں اور قربانیوں سے تھک کر سست ہو چکے تھے۔ مفاد پرستی اور آرام طلبی نے معاشرے میں جڑیں پکڑ لی تھیں۔ پیغام بہت واضح تھا کہ اگر ابتدائی دور کی وہ مٹھی بھر جماعت بھی آج کی طرح آرام طلب اور مصلحت پسند ہوتی تو سچائی کا یہ پیغام کبھی دنیا میں نہ پھیلتا۔ کامیابی کا سارا راز ہی اس نقطے میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے نظریے کے لیے کس حد تک اپنے ذاتی مفادات اور رشتوں کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ جب کوئی بھی معاشرہ مشکلات جھیلنے سے کترانے لگتا ہے اور موت کے خوف کو زندگی کے مقصد پر حاوی کر لیتا ہے تو وہ پسماندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ بالکل، یہ اصول صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ انسان جب اپنے عظیم تر مقاصد اور نظریات پر اپنی وقتی سہولت اور آرام کو ترجیح دینے لگتا ہے تو دراصل وہ اپنے زوال کے پروانے پر خود دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ چلیں اب ذرا اس تجزیے کے سب سے طاقتور اور فکری پہلو کی طرف آتے ہیں جو کہ کائنات کی حقیقت اور حق و باطل کے تصادم کے بارے میں ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی کمال کا ہے۔ ذرائع میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ المؤمن کی آیات کا بہت تفصیلی اور لسانی ذکر ہے۔ یہاں ذرائع ایک زبردست لسانی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ عربی گرامر میں جب آپ کو کوئی بات پورے یقین سے کہنی ہو کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا تو آپ انا اور لا جیسے حروف کا استعمال کرتے ہیں۔ جی، تاکید کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام وعدہ نہیں بلکہ کائنات کی تقدیر میں پتھر پر لکیر کھینچ دی گئی ہو۔ اور ایک اور کمال کی بات جو ان ذرائع میں ہے وہ یہ کہ یہ کائنات، یہ ستاروں کا نظام، یہ زمین محض کسی کھیل تماشے یا تفریح کے لیے وجود میں نہیں آئے۔ بالکل، اس پوری تخلیق کا ایک انتہائی سنجیدہ اور باقاعدہ مقصد ہے، اور یہ تصور کائنات کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ کس طرح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی بنیاد، اس کا ڈی این اے، سچائی اور حق پر رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب، اندھا یا اخلاقیات سے عاری طبی نظام نہیں ہے۔ ہاں، ذرائع ان قرآنی الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح خدا کی طرف سے حق کو باطل پر کھینچ کر مارا جاتا ہے۔ ان لفظوں کی منظر کشی پر غور کریں ذرا۔ حق باطل سے ایک زبردست قوت کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اسے چکنا چور کر دیتا ہے، باطل کا دماغ نکال دیتا ہے۔
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ باطل کتنا ہی دیوا ہیکل اور طاقتور کیوں نہ نظر آئے، اس کی بنیادیں ہمیشہ کھوکھلی اور کائنات کی اصل فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور جب حق پوری قوت اور استقامت کے ساتھ اس سے ٹکراتا ہے تو باطل کا مٹنا محض ایک امکان نہیں بلکہ یقینی ہوتا ہے۔ یہ اس کائنات کا فزیکل اور سپر اسپرچل قانون ہے۔ اور اس کائناتی قانون کی زد میں وہ تمام ظالم معاشرے اور نظام آتے ہیں جن کی بنیاد طبقاتی تفریق، انسانوں کے استحصال اور بے دینی پر رکھی گئی ہوتی ہے۔ یقیناً انسانی تاریخ ایسی داستانوں کا قبرستان ہے جہاں بڑی بڑی تہذیبیں، جن کے محلات اور جن کی ٹیکنالوجی اپنے وقت میں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، صرف اس لیے صفائے ہستی سے مٹ گئیں کیونکہ ان کی عمارت ظلم پر کھڑی تھی۔ ذرائع میں ان قرآنی آیات کا ذکر ہے جن میں بڑی کمال کی طنز اور ایک خاص قسم کی ڈرامائی منظر کشی پائی جاتی ہے۔ ہاں، وہ طنز جو ظالموں پر کیا گیا ہے۔ جب ان استحصالی نظاموں پر زوال آتا ہے یا کائنات کی حق پر مبنی طاقتیں ان پر غالب آنا شروع ہوتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں تو ان پر طنز کیا جاتا ہے کہ بھئی ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ جاؤ واپس اپنی ان پرتائش خوابگاہوں کی طرف، اپنے ان عالیشان محلات کی طرف جہاں تم مزے کرتے تھے۔ شاید تم سے اس بارے میں کچھ سوال کیا جائے۔ اور آخر میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ تہذیبیں بس ایک کٹی ہوئی فصل یا بجھی ہوئی راکھ کی طرح رہ جاتی ہیں جن کا ہوا میں اڑتا ہوا دھواں ہی ان کی واحد نشانی بچتا ہے۔ دراصل یہ قرآنی طنز ان استحصالی اور جابر قوتوں کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ طاقتیں جو کل تک زمین پر خود کو خدا سمجھتی تھیں، جو انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کرتی تھیں، جب کائناتی سچائی کا یہ اٹل قانون ان سے ٹکراتا ہے تو ان کی تمام تر مادی دولت، ان کی فوجیں اور ان کا روب انہیں ذرا بھی نہیں بچا پاتا۔ یہ وہ مدد ہے جو بظاہر نظر نہ آنے والے طریقوں سے لیکن کائنات کی فطرت کے بالکل اندر سے ابھرتی ہے۔ یعنی اگر سچائی کے راستے پر مسلسل بلا خوف اور پختہ ایمان کے ساتھ جدوجہد کی جائے تو یہ کائنات خود بخود اس جدوجہد کی مددگار بن جاتی ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تحریک اس کائنات کی بنیادی فطرت یعنی حق کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طویل اور گہرے تجزیے کو اگر سمیٹا جائے اور ان تمام تاریخی، لسانی اور فلسفیانہ ذرائع کا ایک نچوڑ نکالا جائے تو بات اس ایک مرکزی نقطے پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا اس کائناتی سچائی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ بالکل، دنیا کی کوئی بھی تحریک، خواہ وہ کتنی ہی سچی اور مقدس کیوں نہ ہو، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیروکاروں میں غیر متزلزل ایمان اور ہر طرح کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا فعال صبر موجود نہ ہو۔ اور اگر تاریخ کے کسی موڑ پر وقتی طور پر شکست ہو بھی جائے تو وہ اس نظریے کی موت نہیں ہوتی بلکہ وہ ریلے ریس کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو اگلی نسلوں کے لیے استقامت کا ایک نیا معیار مقرر کر دیتا ہے۔ یہ نقطہ نظر اس جدید دور میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے جہاں معلومات اور پروپیگنڈے کے ہتھیار تلواروں سے زیادہ تیز ہیں۔ ہاں، تاریخی حوالوں کا انتہائی مہارت سے غلط استعمال کر کے وقتی اور سطحی شکستوں کو ابدی ناکامیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ حق کی آواز اٹھانے والے ہر ذہن کو نفسیاتی طور پر مفلوج کیا جا سکے۔ لیکن یہ خطبات ایک ایسا فریم ورک مہیا کرتے ہیں جو بتاتا ہے کہ حقیقی شعور رکھنے والا انسان ظاہری حالات کی سنگینی سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا یقین اس بات پر نہیں ہوتا کہ آج کون طاقتور ہے بلکہ اس کا کامل یقین اس اٹل کائناتی قانون پر ہوتا ہے کہ باطل چاہے وہ کتنا ہی جدید اور لیس کیوں نہ ہو اس نے بالآخر مٹنا ہی ہے۔ جی بالکل۔ آج کے دور میں جہاں روزانہ ایسی خبروں کی یلغار ہوتی ہیں جو دنیا کے حالات کے بارے میں شدید مایوسی پیدا کرتی ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے استحصال کرنے والے کبھی شکست نہیں کھا سکتے اور دنیا ہمیشہ طاقتور کی ہی جاگیر رہے گی۔ لیکن یہ ذرائع ایک انتہائی واضح نظریہ دیتے ہیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر اپنے مقاصد پر ثابت قدم رہنا کس قدر طاقتور عمل ہے۔ اور یہ نقطۂ نظر انسان کو اس بے بسی اور اکیلے پن کے احساس سے نکالتا ہے کہ ایک عام فرد کی کوشش سے کیا بدل سکتا ہے۔
حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ اور اس پر استقامت دراصل اس بڑی کائناتی تصویر کا وہ اہم ترین حصہ ہے جو تاریخ کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ساری گفتگو کی روشنی میں یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم ان ذرائع میں پیش کیے گئے اس فلسفے کو مان لیں، یہ کہ کائنات کا یہ ایک مسلمہ اور اٹل اصول ہے کہ استحصال، ظلم اور باطل پر مبنی نظاموں کو ایک دن حق کے سامنے ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے، تو اس کسوٹی پر آج کی جدید معاشی اور عالمی سپر پاورز کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا ظاہری چمک دمک، بے پناہ دولت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے پیچھے آج کی یہ جدید استحصالی نظام بھی خاموشی سے اسی کائناتی انجام کی طرف تو نہیں بڑھ رہے جس کا ذکر ہم نے تہذیبوں کی راکھ اور کٹی ہوئی فصل کے طور پر کیا؟ یعنی کیا کائنات کا وہ قانون جو پچھلی جابر سلطنتوں کو نگل گیا، وہ ان جدید سپر پاورز کے کھوکھلے پن کو بھی اسی طرح بے نقاب کرے گا؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والی تاریخ دے گی، لیکن اس پر آج ہر باشعور انسان کو خود غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے اور موجودہ دنیا کے نظام کو ایک بالکل ہی مختلف عدد سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا گہرا تجزیہ ان تاریخی اور قرآنی ذرائع کی روشنی میں جنہوں نے کامیابی، استقامت اور کائنات کے اصل کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ایک حیران کن اور نیا نظریہ پیش کیا۔ یہ گفتگو یقیناً تاریخ اور حال کو پرکھنے کے لیے سوچنے کے کئی نئے زاویے فراہم کرتی ہے۔ آج کی اس علمی نشست میں بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے اگلے تجزیے میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔